الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية رواه البخاري او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت صدر محترم، معزز علماء کرام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ ہے. دنیا کے اندر بہت سارے کیلنڈر چلتے ہیں، جیسے شمسی کیلنڈر چلتا ہے جس کو عیسوی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے چاند کے حساب سے بھی ایک کیلنڈر ہے جس کو قمری اور ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے. اس کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. یہ مہینہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی احترام اور عظمت کے قابل ہے. اس مہینے کو روایات میں اللہ رب العزت کا مہینہ کہا گیا ہے. اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہونے کا شرف اس کو حاصل ہے، اور اس مہینے کی عظمت اور احترام کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی خاص شہادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جس وقت یہ دنیا اور یہ کائنات بنائی اسی وقت سے اس کو قابل احترام بنا دیا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی وقت سے اللہ نے سال کے 12 مہینے مقرر فرما دیے. منہا 4 حرم، ان میں 4 حرمت والے احترام والے مہینے. یہ مہینے اسی وقت سے جب دنیا یہ کائنات بنائی گئی اسی وقت سے قابل احترام، کسی خاص مہینے کی وجہ سے قابل احترام نہیں ہے، کسی خاص شہادت کی وجہ سے قابل احترام نہیں، کسی خاص واقعے کی وجہ سے یہ مہینہ قابل احترام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو قابل احترام بنایا، اس وجہ سے مہینہ بھی قابل احترام. تو اس لیے اس مہینے کا بھی ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا، بہت زیادہ اس کی تعظیم ہوا کرتی تھی. یہاں تک کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ بھی جو جاہل اور مشرک تھے وہ بھی ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، محرم کا احترام کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی اس مہینے میں جنگ کرنے کو ناجائز سمجھا کرتے تھے، ایک دوسرے سے لڑنے کو حرام سمجھا کرتے تھے. دشمن اگر سامنے سے گزر جائے تو اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ قابل احترام مہینہ چل رہا ہے. تو جو مہینہ قابل احترام ہوتا ہے تو اس مہینے کے اندر اگر نیک عمل کیا جائے تو جہاں ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے زیادہ ملنے کی امید ہے، تو وہیں اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس پر بھی پکڑ ہوگی، اس پر بھی پکڑ زیادہ ہونے کا امکان ہے. اسی وجہ سے اس مہینے کے اندر خاص طور پر ہمیں نیک کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے.
نیک اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگانے کی فکر کرنی چاہیے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے جو بات ہمیں ملتی ہے کہ جو عمل ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جس طرح سے روزوں کا اہتمام کرتے تھے اسی طرح سے عاشورے کے دن کے روزے کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ اس محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ سال کے 12 مہینوں کے اندر مختلف دن آتے ہیں جن میں روزے رکھے جاتے ہیں جو مستحب ہوتے ہیں، سنت ہوتے ہیں، لیکن اس محرم کے مہینے کے اندر جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس مہینے کا جو روزہ ہے یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ افضل الصیام اس کو کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خصوصاً عاشورے کا روزہ ہے۔ عاشورے کا روزہ 10ویں محرم کا روزہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد میں رمضان کے روزے رکھے جانے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھنا چاہے رکھے، جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے۔ یعنی اب یہ روزہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ یہ روزہ مستحب ہے، اگر رکھیں گے تو ثواب ملے گا اور اگر نہ رکھے تو کوئی گناہ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ روزہ بڑی فضیلت والا روزہ ہے، رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عاشورے کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائے۔ اندازہ لگائیں کہ 1 دن روزہ رکھنے کی برکت سے 1 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کہ آدمی کے 1 سال کے گناہ اللہ رب العزت ایک روزے کی برکت سے معاف کرے۔ آج کون آدمی ایسا ہے کہ جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، میں گناہوں سے معصوم ہوں، گناہوں سے محفوظ ہوں، مجھ سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا؟ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی سے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت میں غفلت ہی میں سے ہی گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص مواقع دیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے گویا کہ آفر ہے کہ بندہ 1 دن روزہ رکھ لے تو اللہ رب العزت 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں جہاں کہیں پر بھی گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں، کہ اللہ رب العزت ان چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کہ 1 سال میں جتنے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں، صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ بڑے گناہ جو ہوتے ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے اس کے واسطے توبہ ضروری ہے۔ بندہ جب تک توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک گناہ کبیرہ معاف نہیں ہو سکتا۔ گناہ کبیرہ کے معاف ہونے کے واسطے توبہ شرط ہے، ندامت شرط ہے۔ بندہ یہ یقین، یہ عزم کر لے، اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ آج کے بعد یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، اب تک ہو گیا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، شرمندہ ہوتا ہوں، آئندہ کبھی یہ نئی گناہ نہیں کروں گا، اس گناہ کے قریب بھی نہیں بھٹکوں گا۔ یہ پشیمانی اگر پائی جائے تو سچی توبہ ہوگی، اور توبہ ہوگی تبھی گناہ کبیرہ معاف ہوگی۔ اسی وجہ سے گناہ صغیرہ معاف ہو رہے ہیں تو توبہ کر لینی چاہیے تاکہ بڑے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائے۔ اس لیے عاشورے کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ یہود کی مخالفت کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اور مخالفت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عاشورے کے ساتھ میں 1 دن پہلے یا 1 دن بعد میں روزہ ملا لیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا عاشورے کے دن، اور خود آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔
تو صحابہ نے آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہود اور نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، یہود اس دن کو بڑا سمجھتے ہیں، نصارہ اس دن کو قابل احترام سمجھتے ہیں، اگر ہم بھی اس دن میں روزہ رکھیں گے اور یہود بھی قابل تعظیم سمجھتے ہیں، نصارہ بھی اس کا احترام کرتے ہیں، تو ہمارے اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آئندہ سال میں اس کے ساتھ میں ایک اور روزہ، 9 تاریخ کا روزہ بھی ملا لوں گا۔ لیکن روایات میں آتا ہے کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی پسند اور خواہش تھی کہ عاشورے کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھا جائے، ایک دن پہلے 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ یہود کی مخالفت ہو، دین کے طریقوں کے اندر بھی، عبادتوں کے اندر بھی دوسروں کی ہم شکل، دوسروں کی مشابہت اختیار کرنا، دوسروں کے جیسا بن جانا، اس کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے روزے رکھنے میں بھی اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا کہ یہود کے جیسا ہم بھی روزہ رکھیں، جیسے وہ تعظیم کرتے ہیں ہم بھی تعظیم کریں۔ اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس دن اگر وہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، روزہ رکھنے دو، ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے، لیکن ہمارے اور ان میں فرق یہ ہوگا کہ ہم عاشورے کے ساتھ ایک اور روزے کو ملا لیں گے۔ اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور روزہ ملانے کا حکم دیا، آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عاشورے کے ساتھ یا تو ایک دن پہلے کا روزہ ملا لیا جائے، یا عاشورے کے بعد 11ویں تاریخ کا ایک اور روزہ ملا لیا جائے۔ 2 روزے رکھ لینا یہ بہتر ہے تاکہ یہود کی کلی طور پر مخالفت ہو جائے، ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہ ہو۔ تو ایک کام تو جو ہمیں محرم کے اس مہینے میں کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ روزوں کا اہتمام ہو، خصوصاً عاشورے کا روزہ ہم رکھیں۔ اس کے علاوہ نمازوں کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، تسبیحات کا اہتمام ہو۔ جس قدر ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اتنا زیادہ عبادت کریں، اس لیے کہ قابل احترام مہینہ چل رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عاشورے کے دن ایک اور عمل جو روایات میں ملتا ہے، مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی اہلہ علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنۃ۔ بیہقی کے اندر امام بیہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن میں اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، دسترخوان کو وسیع کرے گا، تو اللہ رب العزت پورے سال اس کو وسعت عطا فرمائے گا، اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ روایت کے اندر یہ عمل موجود ہے۔ اب اس روایت کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف درجے کی ہے، لیکن محدثین کا اصول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی روایت ضعیف ہو لیکن دوسری روایتوں سے مل کر کے اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہو تو پھر ایسی روایت پر عمل کرنا جائز ہے، فضیلت کو حاصل کرنے کے واسطے۔ کسی عمل کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ایسی روایت پر عمل کرنا جائز ہے، بس عقیدہ نہ ہو کہ عقیدہ دل سے یقین نہ کرے، دل سے اس بات پر پختہ یقین نہ ہو کہ ایسا ہوگا، ضرور ہوگا، ایسا عقیدہ نہ ہو، باقی فضیلت حاصل ہونے کے امکان کے ساتھ میں اگر عمل کر لے تو عمل کرنا جائز ہے۔ اس وجہ سے اس موقع پر، عاشورہ کے موقع پر، ایک دوسرا عمل جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا، ان کے دسترخوان کو وسیع کرنا، اور جس قدر ہم وسعت پیدا کر سکتے ہیں، اب کھانے کے اندر وسعت پیدا کر سکتے ہیں اس میں وسعت کریں، ان کے کپڑوں میں وسعت پیدا کر سکتے ہیں اس میں کریں، اس کے علاوہ کوئی اور گفٹ وغیرہ دینا چاہیں، اس طرح سے وسعت، کسی بھی طرح سے وسعت کی جا سکتی ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے جو احادیث سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اس موقع پر 2 کام تو ہمیں کرنے کے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض کام ایسے ہیں جن سے ہمیں اس مہینے کے اندر بچنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز اس مہینے کے بارے میں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ قابل احترام ہے، لیکن اللہ رب العزت کے قابل احترام بنانے کی وجہ سے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے قابل احترام ہو گیا ہو، ایسی بات نہیں۔ اسی طرح سے اس مہینے کے بارے میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ
اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی غم کا مہینہ ہے، ایسا لباس اختیار کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غم منا رہے ہیں، ایسا طور طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ غم منا رہے ہیں اور اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی ماتم اور سوگ منانے کا مہینہ نہیں ہے۔ اسلام نے جہاں خوشی منانے کی حدود طے کی ہے، اسلام نے جس طرح سے خوشی منانے کے طریقے بتائے ہیں، اسی طرح سے اسلام نے غم منانے کے طریقے اور اس کے حدود بھی طے کر دیے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر غم منانے کی اجازت ہے، لیکن کیسے منانا ہے، طریقہ کیا ہے، کب منانا ہے، اس کا وقت کیا ہے، شریعت نے ان سب چیزوں کو طے کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے ہرگز یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے علاوہ کسی اور مرد پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ صرف شوہر پر 4 مہینے 10 دن تک شوہر کے مرنے پر سوگ منا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور مرد پر عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ سوگ منائے۔ صرف 3 دن تک اجازت۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی عزیز و قریب کا انتقال ہو گیا، شریعت نے اجازت دی ہے 3 دن تک سوگ منا سکتا ہے۔ سوگ منانے کا طریقہ کیا ہے؟ سوگ منانے کا طریقہ روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو مہما کان بالقلب والعین فمن اللہ ومن الرحمہ، کہ جب تک آنکھ سے آنسو بہنے کے ذریعے سے آدمی اپنے غم کا اظہار کرے، دل میں غم ہو، اس طرح سے غمگین ہو جائے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے سمجھا جائے گا، یہ آدمی کی ہمدردی سمجھی جائے گی۔ اس کے علاوہ وما کان بالیدی، اور جو ہاتھوں کے ذریعے سے ماتم ہو، ہاتھوں کے ذریعے سے کوئی عمل کیا جائے اور زبان کے ذریعے سے جو کام کیا جائے، زبان کے ذریعے سے نوحہ کیا جائے، زبان کے ذریعے سے مرثیے پڑھے جائے، فمن الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم منانا، آنکھ سے آنسو بہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمگین تھے، بہت زیادہ غمگین تھے، اتنے زیادہ غمگین تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن اس موقع پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چیخنا، رونا، دھونا، یہ سب چیزیں آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی کے انتقال کے موقع پر ماتم کیا جائے، سینے کو پیٹا جائے، چہرے کو نوچا جائے، بلکہ اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ ایسا کام جو آدمی کرتا ہے کہ جو اپنے سینے کو پیٹتا ہے، اپنے چہرے کو نوچتا ہے، تو اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو آدمی اپنے سینے کو پیٹے اور اپنے رخساروں کو مارے اور زمانے جاہلیت کے جیسے نعرے لگائے، اس کا ہم یعنی مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس وجہ سے محترم بزرگوں اور دوستو، اس مہینے میں یہ سمجھنا کہ غم کا مہینہ ہے، اس لیے کالے کپڑے پہن کے پھرنا اور چہرے پر اداسی لا لینا اور غسل نہ کرنا، صفائی ستھرائی حاصل نہ کرنا، یہ کوئی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ غم منانے کا کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ جو کرتے ہیں وہ کریں، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، لیکن ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ہم غیروں کی مشابہت اختیار کریں، غیروں کے جیسا اپنے آپ کو بنائیں، غیروں کے جیسا لباس ہم پہنیں، غیروں کے جیسے طور طریقے اختیار کریں۔ جب اللہ کے نبی نے روزے جیسی عبادت کے اندر بھی یہود کے جیسا ہونے کو پسند نہیں کیا، تو پھر ان طریقوں کے اندر کیسے ہم ان کے جیسی اپنی مشابہت اختیار کر سکتے؟ ہرگز نہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں محرم کے مہینے میں دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ محرم کو سوگ کا مہینہ جو سمجھا جاتا ہے، یہ ہماری ذہنیت کو آج بدلنے کی ضرورت ہے، اور ماتم بھی کس پر کیا جا رہا ہے وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ماتم جو ہو رہا ہے آج کل وہ شہید پر ہو رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور شہادت
یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جانے والا ایک انعام ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ کے منتخب بندوں کو ملتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ مردہ نہیں ہوتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہوتے ہیں، اور ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی ارواح کو جنت کے پرندوں کے خولوں کے اندر داخل کر دیا ہے۔ وہ جنت کے اندر تفریح کرتے ہیں، اور اللہ کے پاس سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور ان کا ٹھکانہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں کے اندر ہے۔ یہ شہیدوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ شہید کا مقام اتنا اونچا ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی ہے، آپ نے اپنی دلی تمنا کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے فرمایا لَوَدِدتُّ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتال کروں، جہاد کروں، اور قتل کر دیا جاؤ، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کیا جاؤ، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید کر دیا جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے شہادت کا مقام مل جائے، اور یہی مقام کی تمنا حضرات صحابہ بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عجیب و غریب دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ کہ میری شہادت ہو، مجھے شہادت کی موت عطا کر، اور تیرے حبیب کے دیار میں مدینہ منورہ میں شہادت ہو۔ اس طرح کی دعا حضرت عمر بن خطاب بھی کیا کرتے تھے۔ تو شہادت یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور شہید زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں تو مت کہو کہ یہ مردہ ہیں، بل احیاء، یہ لوگ تو زندہ ہیں، یہ لوگ ایسے زندہ ہیں کہ تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں احساس نہیں ہے۔ بل احیاء عند ربهم۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ، یہ لوگ رزق بھی پاتے ہیں اللہ کے پاس سے، اور یہ خوشی خوشی رہتے ہیں، اور اپنے جو بھائی دنیا کے اندر ہیں ان کے احوال کو دیکھ کر کے، جو اللہ کے راستے میں وہ جہاد کر رہے ہیں اور انہی کے نقش قدم پہ چل کے دوبارہ آنے والے ہیں شہادت کا مقام حاصل کر کے، ان کے احوال کو دیکھ کر کے یہ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ کے پاس خصوصی روزی ان کو دی جاتی ہے۔ یہ شہید ہے۔ جب شہادت اتنا اونچا مقام ہے، اور شہید یہ مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں، تو جو لوگ زندہ ہیں ان کے اوپر ماتم نہیں کیا جاتا، جو زندہ ہوتے ہیں ان کا غم نہیں منایا جاتا، جو زندہ ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں غم کا اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ جو شہید ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو تو بہت اونچا مقام اللہ کے پاس مل گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شہادت صرف ایک ہی شہادت پوری تاریخ اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ تاریخ اسلام کو اگر دیکھا جائے تو بڑی بڑی شہادتیں ملتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے، بہت مظلومانہ شہادت ان کی ہوئی ہے، بہت مظلومانہ شہادت ان کی ہوئی ہے، لیکن تاریخ اسلام کا جائزہ لے کر کے دیکھیں تو حضرات صحابہ کرام میں ایسے کئی صحابہ ہیں جن کی شہادتیں ایسی ہی مظلومانہ ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت غزوہ احد کے اندر ہوئی، کیسی دردناک شہادت تھی، اس کو پڑھ کر کے دیکھیں گے تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم پہ کانٹے آ جاتے ہیں کہ کیسی شہادت ان کی ہوئی تھی۔ ایک نیزہ مارا گیا، ناف کے اندر آ کر کے لگا، وہیں پر شہید ہو گئے۔ اسی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ ان کی ناش کا مسئلہ کیا گیا، ان کی ناک اور کان کو کاٹا گیا، ان کے جگر کو نکالا گیا، سینے کو پھاڑا گیا، اور پھاڑ کر کے جگر کو نکال کر کے چبایا گیا۔ اتنی خطرناک قسم کی ان کی شہادت ہوئی، مظلومانہ شہادت حضرت حمزہ کی شہادت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، کیسی شہادت ہے، 40 دن تک ایک ہی گھر کے اندر محصور ہے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز وہاں پہنچائی نہیں جا رہی ہے۔ حضرت عثمان نے مدینے والوں کے واسطے، صحابہ کے واسطے ایک کنواں خریدا تھا میٹھے پانی کا، اسی کنویں کا پانی تک حضرت عثمان کے لیے بند کر دیا گیا، ان کو پینے تک نہیں مل رہا تھا۔ ایسی مظلومانہ حالت میں
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی کیسی شہادت کہ حضرت عثمان کے سینے پر ایک بدبخت چڑھ گیا، ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا اور زمین پر لٹا کر کے ان کا سر تل سے جدا کر دیا۔ ایسی شہادتیں بہت ساری شہادتیں، لیکن وہ شہادتوں کو کوئی بیان نہیں کرتا، بس اپنے مفادات کے خاطر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یہ لوگ مشہور کرتے ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت یہ بہت بڑی شہادت ہے، بڑی مظلومانہ شہادت ہے، لیکن صرف ایک ہی شہادت پوری تاریخ اسلام میں نہیں ہے، ایسی کئی ایک شہادتیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، ان لوگوں کی شہادتوں کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اگر حضرت حسین کی شہادت کو یاد کیا جا رہا ہے تو پھر ان شہدائے اسلام کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو، اس موقع پر جو کام ہمیں کرنا ہے، ایک تو محرم میں روزوں کا اہتمام ہے، عاشورے کے روزے کا اہتمام ہے۔ عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھیں، بہتر ہے۔ اس طرح سے 2 روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عاشورے کے دن میں گھر والوں پر وسعت کریں، یہ حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور جن کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ کوئی سوگ اور ماتم کا مہینہ نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سیاہ لباس پہن کر کے دوسروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور گناہ کا کام عاشورے کے دن میں ہو رہا ہو تو اس گناہ کے کام کو دیکھنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ آدمی کا پورا جسم یہ اللہ کی امانت ہے، آدمی کا ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے، آدمی کا کان بھی اللہ کی امانت ہے، آدمی کا سینہ بھی اللہ کی امانت ہے، اس کا سر بھی اللہ کی امانت ہے، جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کی امانت ہے۔ جب اللہ کی امانت ہے تو اس کو ضائع کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ اور حرام ہے، اس سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ کو دیکھنے والا یہ بھی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اس لیے گناہ ہو رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر کے بچوں اور نوجوانوں کو بچانا ہے، اپنے گھر کی خواتین کو بچانا ہے۔ خواتین اور مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ بڑے افسوس کے ساتھ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ عاشور خانوں میں برقع پوش خواتین کی ایک بڑی تعداد وہاں پر نظر آتی ہے۔ برقع پہن کر کے ہماری مائیں اور بہنیں جاتی ہیں، اور جا کر کے جو علم وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان علموں کے پاس جا کر کے منتیں مان کر کے آتی ہیں۔ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہاں جا کر کے حضرت بی بی فاطمہ کے علم پہ گئی، حاضری دی وہاں پر اور منت مان کے آئی، ناڑا بھن کر کے آ رہی ہے، تھوڑا سا عود لگا کر کے آ رہی ہے گلے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری منتیں یہاں پر پوری ہوں گی، ہماری مرادیں یہاں پر پوری ہوں گی۔ حضرات حسنین کے عالم پر جا کر کے وہاں منتیں مانگی جا رہی ہے، اس طرح سے دوسرے جتنے عالم ہیں عاشور خانوں کے اندر جا کر کے وہاں منتیں مانگی نہیں جا رہی ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہماری مرادیں یہاں پوری ہونے والی ہیں۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ مائیں اور بہنیں اس طرف توجہ دیں کہ جو خواتین وہاں جا رہی ہیں تو ان کو وہاں جانے سے روکیں، خود بھی بچیں اور اپنی ماں اور بہنوں کو بھی بچائیں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی بچائیں، اپنے رشتہ دار خواتین کو بھی بچائیں، اپنے سے تعلق رکھنے والے پڑوسی ہیں یا اپنے سے تعلق رکھنے والے سہیلیاں ہیں ان کو بھی اس سے بچائیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت سب کچھ کرنے والی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کوئی قدرت نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اولاد کے دینے والے بھی اللہ ہے، مال و دولت کے دینے والے بھی اللہ ہے، خوشی اور راحت کے دینے والے بھی اللہ ہے، غموں اور مصیبتوں کے دینے والے بھی اللہ ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو پھر غیر کے آگے جا کر کے ہاتھ پھیلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ شریعت کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔